السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بات کریں گے سیمسنگ کے مالک کی عبرتناک کہانی۔ بلینز ڈالرز کی کمپنی کے مالک موت کا مقابلہ نہ کر سکا، جو کبھی کہتا تھا میں سانسیں خرید لوں گا، جو مغرور تھا، جس کی سوچ و فکر تھی کہ اگر مجھے دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو میں وہ پیسوں سے خرید کر موت کا مقابلہ کر لوں گا، خود کو موت سے بچا لوں گا۔ اگر بیماری آئے تو اگر ڈاکٹروں کی ضرورت ہوئی تو میں پورے ہسپتال خرید لوں گا، اگر کوئی ایسی دوائی کی ضرورت ہوئے تو میں پوری فیکٹریاں خرید لوں گا، مگر میں خود کو پیسوں کی طاقت کی وجہ سے خود کو موت سے بچا لوں گا۔ موت کا میں ہر طرح سے مقابلہ کر لوں گا۔ تو ان کی یہ ضد تھی کہ میرے پاس اب پیسہ آ گیا ہے، میں اب کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں موت کا مقابلہ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ پیسہ میرے پاس آ گیا ہے تو اب مجھے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تندرست رہوں گا اور میں ہمیشہ طاقت کے نشے میں اور میں اسی حالت میں رہوں گا جو میں ابھی جس حالت میں دنیا مجھے دیکھ رہی ہے۔ کیونکہ انسان کبھی بھی اس حالت فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا، آپ اس نشے میں ہو کہ آپ نعوذ باللہ موت کو ہی بول جائیں اور آپ کہیں کہ میں ابھی اسی دولت کی زور پہ، اسی کی وجہ سے میں موت کا مقابلہ کروں گا۔ سیمسنگ کے مالک، جس کا تعلق جنوبی کوریا کے شہر ٹیگوس میں چھوٹی سی کمپنی کی شروعات اس نے کی۔ کوریائی زبان میں 3 ستاروں کو سیمسنگ کہتے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق اکٹھے طلوع ہونے والے 3 ستارے کبھی غروب نہیں ہوتے۔ والد لی بیونگ چل نے خوشگونی کے لیے کمپنی کا نام سیمسنگ رکھ دیا۔ یہ لوگ شروع میں فروٹ اور فروزن فش ایکسپورٹ کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تعمیر نو شروع ہوئی تو سیمسنگ خوراک سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ گئی اور اس نے دڑا دڑ عمارتیں، پل اور سڑکیں بنانا شروع کر دی۔ لی بیونگ چل نے ان ٹیکوں میں کروڑوں روپے کمائے۔ یہ سمجھدار انسان تھے، یہ جانتے تھے انسان کو اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے۔ چنانچہ یہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل، فش اور الیکٹرانکس کے کاروبار میں لیکن ہی بھی آ گئے۔ گروپ بڑا ہوتا چلا گیا۔ لی بیونگ چل کے تیسرے بیٹے تھے۔ یہ کنند ذہن اور لااہلی مزاج کے لڑکے تھے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن والد انہیں ہر حال میں پڑھانا چاہتے تھے۔ لیکن ہی نے ویسٹ یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری لی اور بزنس کے اعلیٰ تعلیم کے لیے جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لے لیا۔ جارج واشنگٹن کی درولی کی زندگی کا فضول اور ناقابل بیان زمانہ تھا۔ یہ اپنی ڈگری تک مکمل نہ کر سکے۔ والد نے انہیں واپس بلا لیا اور کنسٹرکشن اور ٹریڈنگ کے کام میں لگا دیا۔ یہ گرتے پڑتے یہ کام کرتے رہے۔ والد ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا یہ پوری کمپنی کو ڈبو دے گا۔ 1987 میں ان کے والد صاحب انتقال کر گئے اور لی کو مجبوراً اس کمپنی میں آنا پڑا۔ والد کی 34 مختلف شعبوں میں کمپنی سنبھالنا پڑ گئی۔ کمپنی اس وقت میں کام کر رہی تھی۔ لی کے لیے اگلے 5 سال بہت مشکل تھے۔ بہت مشکل سے ایک دفتر سے دوسرے سے تیسرے دفتر کو ٹائم دے رہا تھا، یہاں تک کہ محسوس ہوا ہم بہت زیادہ مصنوعات بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوالٹی میں مار کھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے حریف صرف ایک ہی کام کرتے ہیں اور ان کی مصنوعات کی کوالٹی سیمسنگ سے بہت بہتر ہے۔ لی کو محسوس ہوا ہم نے اگر اپنے حریفوں کو کوالٹی میں مار نہ دی تو ہم پٹ جائیں گے، اور کوالٹی کی اچھی معیار نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو بزنس ہے
وہ ڈوب جائے گا اور ہم اپنے کمپیٹیٹرز کا صحیح طرح سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے تمام ایگزیکٹیوز کو جمع کیا اور ان سے کہا، ہم آج سے اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ سب کچھ بدل رہے ہیں، تم لوگ نقصان کی پرواہ نہ کرو، ہم اگر فٹ پاتھ پر بھی آ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس صرف اور صرف کوالٹی پر توجہ دیں، ہماری پروڈکٹس ہر صورت مارکیٹ میں نمبر 1 ہونی چاہیے، سیمسنگ کے لوگوں کو گارنٹی ہونا چاہیے۔ یہ میجر شفٹنگ تھی، کمپنی کی انتظامیہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ایگزیکٹیوز نے ہار مان لی اور تعداد کی بجائے معیار پر چلے گئے۔ شروع کے سال بہت مشکل تھے، کمپنی کے گودام کباڑ خانہ بن گئے، مارکیٹ میں سیمسنگ کا انبار لگ گیا، لوگ اس کے سائن بورڈز کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے، ڈسٹریبیوٹر تک بھاگ گئے مگر یہ پیچھے نہ ہٹے۔ 1995 میں ایک طرف کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا اور دوسری طرف کمپنی کے تباہی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سیمسنگ کے مالک پر صدر کو $30 ملین رشوت دینے کا الزام بھی لگ گیا۔ یہ تفتیش، انکوائریاں اور عدالت مقدمات کا سامنا بھی کرنے لگے۔ وہ دور مشکل تھا مگر اس دور نے انہیں پگھلا کر کندن بنا دیا۔ انہیں کرتے چلے گئے۔ سیمسنگ اس دوران ٹیلی ویژن کی انڈسٹری میں آ گیا اور اس کا ٹی وی دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ لیڈر بن گیا، اور یہ چند ماہ میں پیداوار، معیار اور فروخت سونے کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ کمپنی 2006 میں اعلیٰ معیار کی گارنٹی کارڈ بن گئی، یہ ہر گھر تک پہنچ گئی، لیکن ہی نے 1998 میں سمارٹ فونز کا یونٹ بھی لگا لیا۔ یہ یونٹ گلیکسی کہلاتا تھا۔ گلیکسی مارکیٹ میں اور اس نے مارکیٹ میں تباہی مچا دی ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے عالمی برانڈ بن گیا، جس کے بعد سیمسنگ $350 بلین کی کمپنی بن گئی، لیکن ہی کو فوربس نے 2014 میں دنیا کے 100 بااثر ترین لوگوں کی لسٹ میں بھی شامل کر لیا، اور یہ کوریا کا امیر ترین شخص بھی بن گیا۔ یہ اسٹیٹ سے بھی امیر ہو گیا، لیکن ہی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھی۔ سیمسنگ کا R&D بہت مضبوط ہے، اس نے اہل ترین سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز بھرتی کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار پر کمپرومائز نہیں کرتا، آپ ان کو کوئی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پیکنگ سے لے کر سائز تک آپ کو اس کا معیار حیران کر دے گا۔ اور تیسرا، لیکن ہی خرید و فروخت کا ایکسپرٹ تھا، یہ راستے کی ہر رکاوٹ کو خرید کر یا گرا کر آگے نکل جاتا تھا، یہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بدل دیتا تھا، یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بھی لے آتا تھا اور اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی بدل دیتا تھا۔ چنانچہ یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گیا، اور یہ اسٹیٹ اصل اسٹیٹ سے بڑی اور مضبوط تھی۔ آپ جنوبی کوریا کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ملک کے ہر سیاسی اتار چڑھاؤ کے پیچھے سیمسنگ اور لیکن ہی مرحلے ملے گا۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائریوں، تفتیش اور مقدمات کا ہدف بنا، اس پر صدور کو رشوت دینے کے الزام بھی لگے اور اسے سیاسی خرید و فروخت کا بیوپاری بھی کہا گیا۔ 2008 میں اس پر ٹیکس چوری کے الزامات ثابت ہو گئے، اسے سزا بھی ہوئی، لیکن اس نے عدالت اور حکومت دونوں کو خرید لیا، سزا معاف ہو گئی، تاہم اسے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا عہدہ واپس کرنا پڑ گیا۔ یہ پورے کوریا میں بدنام تھا، مگر اسے کوئی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی، یہ میدان میں ڈٹا رہتا تھا، یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا، آپ اگر دولت سے آسانیاں نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کو دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ سامنے موجود ہر شخص کو چند لمحوں میں خرید لیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے آخر میں زندگی کو بھی خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ چیئرمین لیکن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے نئی ادویات کی ایجاد کا کام شروع کر دیا گیا۔ سیمسنگ نے درجنوں ریسرچ اداروں کو فنڈنگ کی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا بندوبست کیا اور قیمتی سے قیمتی ترین ادویات بنوائی گئی، مگر لیکن ہی کومے سے باہر نہ نکلا۔ اس کے بیٹے
لے جے بونگ نے کمپنی کی انان سنبھال لی۔ یہ اپنے والد کو ایک بار اپنے پاؤں پر کڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی یہ ایک بار اپنے منہ سے بولیں، یہ اپنے ہاتھ سے کھائیں، اور یہ ایک بار، جی ہاں ایک بار، اپنی کھلی آنکھوں سے سیمسنگ کی نئی اسکرین دیکھیں۔ لیکن لی جے یونگ کی کوئی کوشش یار اور نہ ہو سکی، اور یوں 25 اکتوبر 2020 کی وہ شام آ گئی جب ڈاکٹروں نے مایوسی کا اعلان کر دیا۔ لیکن ہی کومے کے عالم میں انتقال کر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا بازو سائٹ پر رکھا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ سیمسنگ کے مالک مر چکا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں $20 بلین تھے، اور یہ $350 بلین کی کمپنی کا مالک تھا۔ مگر $350 بلین کی کمپنی اور $20 بلین کے اکاؤنٹس میں موت کا مقابلہ نہ کر سکے، اور مسافر 6 سال کی طویل نیند کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جن کو اپنے دولت پہ اتنا غرور تھا، جو کہتا تھا کہ میں زندگی خرید لوں گا، اگر مجھے کہیں پہ مشکل پیش آئیں تو میں پیسوں کی طاقت کی وجہ سے ہر وہ چیز خرید لوں گا جو مجھے نقصان پہنچائے گا، جو میرے راستوں میں رکاوٹ بنے گا، میں ہر اس چیز کو پیسوں سے خرید لوں گا۔ آخری سانس سے جب اس کا وقت قریب آ پہنچا تو وہ کچھ نہ کر سکا۔ ان کے بیٹے کی خواہش تھی کہ میں یہ ساری دولت ان پہ خرچ کروں، مگر یہ کچھ لمحے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے بیدار ہو جائیں، یہ دیکھیں، یہ کچھ ہمارے ساتھ ہم بولے، ہم سے بات کرے، مگر نہیں، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ آپ پیسوں سے چلے کچھ اپنا اچھا وقت تو گزار سکتے ہوں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ پیسوں سے زندگی خرید سکیں، آپ پیسوں سے اپنی عمر کو بڑھا سکیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہو۔ تو اللہ ہم سب کے مشکلات کو دور کرے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی ہمارے دلوں میں پیسوں کی لالچ نہ بڑھے۔ آمین۔ اللہ ہم سب سے راضی ہوں، اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔